بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کی دینی اور دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ جب لقمان حکیم فوت ہونے لگے تو ان کے بیٹے نے کہا، ابا جان، کیا سارا علم اپنے ساتھ ہی لے کے چلے جائیں گے؟ مجھے کچھ نہیں بتائیں گے، کچھ نہیں سمجھائیں گے؟ تو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ سنو اور ایک کاپی میں لکھو۔ تو ان کے بیٹے نے کہا، ابا جان جی لکھوائیے۔ تو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ زندگی میں گناہ اتنے ہی کرنا جتنے گناہوں کی تم سزا سہ سکو، اور دوسری بات کہ جب تمہارا دل کرے گناہ کرنے کو تو گناہ کر لینا، لیکن ایسی جگہ پر جا کر گناہ کرنا جہاں تمہیں اللہ ذوالجلال نہ دیکھ رہے ہوں۔ اور ایک اور بات کہ اگر واقعی میں تمہارا گناہ کرنے کو دل کرے، یعنی کہ دل کہے کہ آج گناہ کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر اس جگہ پر جا کر گناہ کرنا جو زمین اللہ تعالیٰ کی نہ ہو، یعنی کسی اور جگہ پر جا کر گناہ کرنا۔ تو کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نہ ہو یا ان کی زمین نہ ہو؟ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، اے انسانوں اور جنوں، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم زمینوں اور آسمانوں سے کہیں اور نکل جاؤ۔ آپ لوگ بتائیے، کوئی نکل سکتا ہے کیا؟ یا یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ پوری کائنات کو پالنے والا، اس کا بادشاہ، اس کو چلانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی تو ہیں۔ اس لیے حکیم لقمان کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ جب بھی گناہ کرنے کا دل کرے تو ایسی جگہ پر کرنا جہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ نہ رہے ہوں، یا ایسی جگہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی زمین نہ ہو۔ آج کل کے نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمرہ بند کر لیا ہے تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تمہارے دل میں جو خیال بھی آتا ہے تو اس کو بھی صرف اور صرف کون دیکھ رہا ہے، کون سن رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تو سن رہی ہے۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک آیت کا ترجمہ شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے گھر میں درخت ہے تو کیا آپ درخت کے پتے گن کے بتا سکتے ہیں؟ یا یہ بتائیے، کیا دنیا کا جو نظام چل رہا ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنے درخت ہیں، ان کے کتنے پتے ہیں؟ ان سب کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ پوری کائنات کی شجر کاری جو خشکی میں ہے یا سمندروں میں ہے، قرآن شریف میں آتا ہے، ایک پتا بھی جو کسی درخت پر نیا لگتا ہے یا اس درخت سے پتا گرتا ہے، اس کے بارے میں کس کو علم ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اسی طرح انسان جب گناہ کرنے کے لیے کوئی ذہن بناتا ہے تو اس کا علم بھی کس کو ہوتا ہے یا کس کو ہے؟ صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کو ہے، کیونکہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو چھپ گئے ہیں، چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال کے سامنے تو کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی۔ یہ تو صرف انسانوں کے، ہمارے ذہنوں کا گمان ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال کا علم بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل یقین نصیب فرما دے، آمین، اور گناہوں سے پاک کر دے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔